اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 10 سبجیکٹ میتھمیٹکس اور ٹاپک جو آج ہمارا ہے وہ ہے ٹرائنگلز، چیپٹر نمبر 6 ہے۔ آپ کی ٹیکسٹ بک پر ہے پیج نمبر 122۔ آج ہم نیا چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ٹرائنگلز ہے، وہ یہ چیپٹر نمبر 6 ہے۔ اس کا آج پہلا لیکچر ہوگا، انشاءاللہ آپ غور سے اس کو دیکھیں گے، تب تو جو آگے جو چیپٹر ہوگا وہ بہت آسان ہوگا سمجھنے کے لیے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ٹرائنگل کیا ہوتی ہے۔ ٹرائنگل یہ تو آپ کو پتا ہے، آپ نے 6ٹھی 7ویں 8ویں جماعت آپ نے یہ تو پڑھا ہی ہوگا کہ یہ ٹرائنگل کیا ہوتی ہے۔ سمپل ڈیفینیشن ہم یہاں پر لکھتے ہیں، پالیگن آف 3 سائڈس از کالڈ اے ٹرائنگل۔ یہ تو ایک پالیگن ہی ہوتا ہے۔ اب پالیگن کیا ہوتا ہے؟ یہ کلوزڈ فگر ہے وچ از میڈ اپ آف اونلی لائن سیگمنٹس۔ ایک ایسی جو فگر ہوتی ہے جو صرف لائن سیگمنٹ سے بنی ہوتی ہے، اس کو ہم بولتے ہیں پالیگن۔ یہ ہوتی ہے ٹرائنگل۔ اے پالیگن آف 3 سائڈس از کالڈ اے ٹرائنگل۔ دیکھیے، ان پریویس کلاس یو ہیو اسٹڈیڈ کانگرنس آف 2 ٹرائنگلز ان ڈیٹیل۔ جو کلاس 9th میں ہے آپ نے پڑھا ہوگا کانگرنس آف ٹرائنگلز، وہ تو پورے ڈیٹیل میں آپ نے وہاں پر پڑھا ہوگا کانگرنس آف ٹرائنگلز۔ دیکھیے، 2 figures are said to be congruent if they have the same shape and the same size۔ دیکھیے، congruent سمپل ہم کس کو کہتے ہیں؟ 2 figures are said to be congruent if they have same shape and same size۔ اگر ان کا شیپ بھی سیم ہوگا اور ان کی کا سائز جو ہے وہ بھی سیم ہوگا، we call them as congruent۔ یعنی congruent میں شیپ بھی سیم ہونی چاہیے اور اس کا سائز بھی سیم ہونا چاہیے۔ دیکھیے، سمپل آپ نے کلاس 8 یا 7 میں دیکھا ہوگا کہ congruent of 2 line segments۔ 2 line segments are congruent if they are of equal length۔ فار ایگزامپل، اگر ہم یہاں سے لیتے ہیں اے بی، ایک لائن سیگمنٹ ہے، اگر یہ 3 سینٹی میٹر ہے۔ اگر ہم ایک اور لائن سیگمنٹ لیتے ہیں سی ڈی، اگر یہ بھی 3 سینٹی میٹر، تب ہم کہتے ہیں ان دونوں کو یہ کانگرنٹ ہے۔ یا اگر ہم ایک کو سپر امپوز کریں گے دوسرے پر تو اس کو ایگزیکٹلی کور کرنا چاہیے، وی کال دیٹ the figures are congruent۔ 2 figures are said to be congruent if they have same shape and same size۔ In this chapter we shall study about those figures which have same shape but not necessarily the same size۔ اب یہاں پر ٹرائنگلز جو ہے، اس میں آج ہم کیا پڑھیں گے؟ اس میں ہمیں کیا پڑھنا ہے اس چیپٹر میں؟ اٹ از ایکچولی ٹرائنگلز نہیں، بٹ اٹ از دا ٹاپک اباؤٹ سملر ٹرائنگل۔ دیکھیے، ان دس چیپٹر وی شل اباؤٹ دا فگرس۔ ہم ایسی فگرس کے بارے میں ہم پڑھیں گے وچ ہیو دا سیم شیپ، جن کی شیپ جو ہے وہ سیم ہوگی بٹ ناٹ نیسسرلی دا سیم سائز۔ لیکن ان کا سائز جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سیم ہوگا۔ یعنی ایسے فگرس کے بارے میں ہم اس میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے جن کی شیپ تو سیم ہے لیکن سائز ڈفرینٹ ہے۔ 2 figures having same shape and not necessarily the same size are called similar figures۔ 2 figures، اگر 2 figures ہمارے پاس ہے، اگر ان کی شیپ جو ہے وہ سیم ہے لیکن سائز جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اس چیز کو آپ یاد رکھیں گے۔ اگر شیپ جو ہے وہ سیم ہے لیکن سائز جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، we call them as similar figures۔ یا اب ہم یہاں سے دیکھیں گے، اب ایگزامپلز آف سملر فگرس ہم کیا کریں گے۔ سملر فگرس، consider 2 circles of different radii as the radii are different so they are not congruent۔ کچھ سرکلز آپ لے لیں گے جن کی ریڈیس آپ مختلف رکھیں گے، ایک کی ایک ریڈیس ہوگی، دوسرے کی دوسری ریڈیس ہوگی، تیسرے کی تیسری ایک اور ریڈیس ہوگی۔ جب آپ دیکھیں گے ان کی ان سرکلز کی، یہاں سے دیکھیں، یہ ایک سرکل جو یہاں سے ہے، یہ والا جو سرکل ہے، اس کے بعد اس کی ریڈیس، لیٹ اس سپوز اس کی ریڈیس R1 ہے، اس کی ریڈیس ہے R2، اس کی ریڈیس ہے R3۔
جب ہم ان کو دیکھیں گے شیپ جو ہے ان تینوں سرکلز کی وہ ایک ہی ہے، وہ راؤنڈ شیپ ان کی ایک ہے، لیکن جب ہم دیکھیں گے سائز ان کا ڈفرنٹ ہے۔ سائز کیوں ڈفرنٹ؟ کیونکہ ان کی ریڈیس جو ہے، جو آپ دیکھتے ہیں یہاں پر اس کی جو ریڈیس ہے وہ زیادہ ہے، اس کی ریڈیس اس سے کم ہے، اس کی ریڈیس اس سے کم ہے۔ یہ تین سرکلز کو جب ہم دیکھیں گے یہ سملر سرکلز ہوں گے، سملر فگرز ہم ان کو کہیں گے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے شیپ تو سیم ہے لیکن سائز ڈفرنٹ ہے۔ تمام all of them have the same shape and but not same size. They are similar. We call these as similar figures. Similar circles. اب ایک اور ایگزامپل اب آپ دیکھیں گے، یا اس طرح سے دس all circles are similar، یعنی جتنے بھی سرکلز ہوں گے، جتنے بھی سرکلز ایگزسٹ کریں گے وہ سبھی سرکلز سملر ہوں گے، کیونکہ ان کی شیپ جو ہے وہ سیم ہے۔ دوسری ایگزامپل اب ہم لیں گے، کنسیڈر دا ٹو اور مور اسکوائرز آف ڈفرنٹ لینگتھس۔ دو اسکوائر لیں گے ہم، ان کی لینگتھ جو ڈفرنٹ ہوگی، دو سے یا دو سے زیادہ اسکوائر۔ یہاں پر میں نے ایک اور اسکوائر لیا ہے، اس کی جو لینگتھ آف سائڈ سے 3 سینٹی میٹر، یہاں سے 3 سینٹی میٹر کی اسکوائر ہے، اس کی 2 سینٹی میٹر۔ جب ہم دیکھیں گے شیپ جو ہے اسکوائر ان کی شیپ جو ہے وہ بالکل سیم ہے، دا اسکوائرز ہیو دا سیم شیپ بٹ دا سائز از ڈفرنٹ اونلی تھنگ۔ دیکھیے ہم نے کیا سین دا اسکوائرز ہیو دا سیم شیپ بٹ ڈفرنٹ سائز، سو دے آر سملر بٹ ناٹ کانگرنٹ۔ یہ دونوں اسکوائرز جو ہیں یہ ہوں گے، یہ تو سملر ہوں گے لیکن کانگرنٹ نہیں ہے۔ کانگرنٹ میں یہ چیز ہوتی ہے، اگر ہم اس والے اسکوائر کو اٹھائیں گے اس پر ڈالیں گے، اب ہم دیکھیں گے یہ تو اس کو ایگزیکٹلی کور کرنا چاہیے، یعنی سپر امپوز اگر ہم اس پر کریں گے ایگزیکٹلی اس پر کور کر، لیکن جو کہ اس کو کور نہیں کرے گا، یہاں سے ہی دکھتا ہے۔ یعنی اگر ہم یہاں سے اس والے اسکور کو اٹھائیں گے اس پر ڈالیں گے، یہاں کی لائن اس لائن کو کور کرنی چاہیے تھی، یہ لائن اس کو، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ اس سے کم ہے۔ اس طرح سے یہ دونوں ریکٹ اینگل جو ہے یہ کانگرنٹ نہیں ہے لیکن سملر ہے، ان کی شیپ جو ہے وہ سیم ہے لیکن جو ان کی کا سائز ہے، سائز جو ڈفرنٹ ہے۔ بس ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جتنے بھی آل دا اسکوائرز دیٹ ایگزسٹ، جتنے بھی اسکوائرز ہیں وہ سملر ہے لیکن کانگرنٹ، آل اسکوائرز آر سملر بٹ ناٹ کانگرنٹ۔ اسی طرح سے آپ ایک اور ایگزامپل لیں گے، آل ایکولیٹرل ٹرائنگلز، جتنے بھی ایکولیٹرل ٹرائنگلز ہیں وہ سملر ہیں بٹ ناٹ کانگرنٹ۔ یعنی ایکولیٹرل ٹرائنگل کے لیے کیا ہوتا ہے، اگر ہم کوئی ایکولیٹرل ٹرائنگل لیتے ہیں اس کے جو سائڈز ہوتے ہیں وہ پہلے سے ایکول ہوتے ہیں، اور اینگلز تو آلریڈی ان کے جو ہے وہ بھی ایکول ہوتے ہیں۔ جب جو بھی ہم ٹرائنگل ایکولیٹرل ٹرائنگل لیں گے، جتنے بھی ٹرائنگلز ہوں گے وہ آپس میں سملر ہوں گے لیکن کانگرنٹ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب اس ٹاپک سے ہمیں کیا پتا چلا ہے، اس کا مطلب ہے اگر کوئی فگر جو ہوگی، کوئی بھی فگر ہے اگر وہ کانگرنٹ ہے، ٹو فگرز اف دے آر کانگرنٹ امپلائز سملرٹی، یعنی اگر ہمارے پاس کانگرنٹ ہے اس کا مطلب ہے وہ سملر ہے، لیکن بٹ سملرٹی ڈز ناٹ امپلائی کانگرنٹ، اگر کوئی سملر ہے لیکن کانگرنٹ وہ سملر ہے لیکن وہ کانگرنٹ نہیں ہو سکتے ہیں۔ فرام دا ابو دیکھیے ان ڈسکشن سے وی کین سی دیٹ آل کانگرنٹ فگرز آر سملر، جو بھی کانگرنٹ ہوں گے وہ سملر ہے، بٹ دا سملر فگرز آر نیڈ ناٹ ٹو بی کانگرنٹ، جو سملر فگرز ہیں وہ کانگرنٹ نہیں ہو سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن اس کا سمپل ہم بتائیں گے کانگرنٹ امپلائی سملرٹی بٹ دا کنورس از ناٹ ٹرو۔ سمپل میں اگر ہم یہ کہیں گے کہ کنورس از ناٹ ٹرو، دیٹ مینس سملرٹی ڈز ناٹ امپلائی کانگرنٹ۔ اسی طرح سے اب ہم ایگزامپلز لیں گے، ایگزامپل آف سملر فگرز۔ دیکھیے ایگزامپل آف فگرز وچ آر ناٹ سملر، ہم ان فگرز کی ایگزامپل یہاں پر دیں گے جو سملر نہیں ہے۔ دیکھیے اے اسکوائر اینڈ اے سرکل آر ناٹ سملر، اگر ہم ایک اسکوائر لیں گے، دیکھیے لیٹ اس ٹیک دا ایگزامپل آف اے اسکوائر، اور ایک سرکل لیں گے، اب آپ دیکھیں گے یہ والی شیپ اور یہ شیپس ڈفرنٹ ہے، کی شیپ ہی ڈفرنٹ، سائز کی تو بات ہی نہیں۔ جب شیپ ہی ڈفرنٹ اس کا مطلب ہے یہ دونوں یہ سملر فگرز نہیں ہے۔ ایک ٹرائنگل اور ایک ریکٹینگل لیں گے، یہاں پر یہ ٹرائنگل ہے، یہ ریکٹینگل ہے، یہ دونوں شیپ جو ہے یہ ڈفرنٹ ہے۔ A triangle and a rectangle are not similar.
دیز کین بی آنسرڈ بائی سمپلی لوکنگ انٹو اٹ. دیکھیے اب یہ چیزیں ہیں، یہ فگرز جو ہیں جن کو ہم دیکھ کر بتا سکتے ہیں کیا یہ سملر ہے کہ نہیں. جیسے ہم نے ایک اسکوائر لیا اور ایک سرکل لیا، اس کو دیکھتے ہی ہم بتا سکتے ہیں کیا یہ فگر سملر ہے کہ نہیں. ایک ٹرائنگل لی ہے ہم نے، ایک ریکٹینگل ہم نے لیا ہے، ہم ان فگرز کو دیکھ کر ہی بتا سکتے ہیں سملر ہے کہ نہیں. اب کسی وقت اس طرح ہوتا ہے کہ فگرز ان میں وہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ سملر ہے کہ نہیں، یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی رول چاہیے جس کے لیے ہم بتا سکتے ہیں کہ کیا یہ سملر ہے کہ نہیں. یہ بہت ہی کسی وقت بہت ہی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ اگر یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کیا یہ دونوں فگر سملر ہے کہ نہیں. اس کے لیے ہمارے پاس کوئی کرائیٹیرین ہونا چاہیے کہ ہم کیسے دیکھیں گے کہ ٹو فگرز جو ہے وہ سملر ہے کہ نہیں. انشاءاللہ کل کے ٹاپک میں ہم انشاءاللہ انہی کے بارے میں پڑھیں گے. ہم کیسے دیکھیں گے کہ ٹو فگرز جو ہے وہ سملر ہے کہ نہیں، اس کے لیے کیا رول ہے، ہم کیسے اس کو دیکھیں گے. تھینک یو.